حال ہی میں بارک اوباما سابق صدر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے پرامسڈ لینڈ. اس میں ایک بات انہوں نے کہی جس کو بطور انکشاف لے کے ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر پچھلے 2 روز سے بہت تہلکہ مچا ہوا ہے. انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا تھا ایبٹ آباد میں، اس پر ان کو آصف زرداری صدر پاکستان جو اس وقت تھے ان کو فون کرتے ہوئے ایک طرح کے وہ خائف تھے کہ وہ اس سے کس طرح یہ بات کریں گے. اور پھر اس گفتگو کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس ٹیلی فونک کنورسیشن میں زرداری صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں انکشاف کی کیا بات ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب رجحان ہے کہ اگر کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی ویسٹ کی کوئی بات لکھ دے تو وہ ہمارے لیے ایک انکشاف اور ایک تہلکہ مچانے کا ایشو بن جاتا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یادداشت ہماری اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے، کہ 2 مئی 2011 کو جب یہ واقعہ ہوا، اسی روز امریکہ کے باہر واشنگٹن پوسٹ میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا اسی دن بلا تاخیر، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مائی گورنمنٹ انڈورسز دی ورڈز آف پریزیڈنٹ اوباما and appreciates the credit he gave us Sunday night for the successful operation. اور اس میں انہوں نے ہلری کلنٹن کی بھی تعریف کی اور کہا we also applaud and endorse the words of Secretary of State ہلری کلنٹن. یہ بات تو انہوں نے بلا تاخیر کہہ دی تھی. اگر اس میں کوئی انکشاف کا پہلو نکلتا ہے تو صرف یہ کہ بارک اوباما صاحب خائف تھے یہ گفتگو کرتے ہوئے، اس کو تو ہم انکشاف کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں مختلف چیزوں پر ہم انکشاف کی بات شروع کر دیتے ہیں، لیکن قومی شرمساری کے بے شمار واقعات ہیں پچھلے 72 سال کی تاریخ میں جو نوشتہ دیوار ہوتے ہیں، جن کو پڑھنے کے لیے چشم بینا چاہیے ہوتی ہے. وہ پڑھنے کے بجائے ہم انکشافات کی کھوج میں رہتے ہیں. ہم رپورٹ کی اشاعت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ سقوط ڈھاکہ کیسے ہوا. گزشتہ 23 سال سے بنگالیوں کے جو مسائل تھے اور جس کے حوالے سے ان کی ایک تحریکیں چلتی رہیں، جو سیاسی، معاشرتی، معاشی، ثقافتی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اس پورے پس منظر میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دیکھے بغیر اندھے کو بھی نظر آ جانا چاہیے کہ بنگلہ دیش کیوں بنا، کیسے بنا. بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیاقت علی خان کا قتل کس کو نہیں پتہ تھا؟ پنجابی شاونسٹوں نے ایک آگ لگا رکھی تھی لیاقت علی خان کے خلاف اسلام کے حوالے سے، اور ہر وقت یہ نظر آتا تھا کہ گولی لیاقت علی خان کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اسی طرح سے جب بے نظیر اور مشرف کے درمیان ساری ڈیلز ہو رہی تھیں اور وہ اخباروں میں بھی چھپ رہی تھیں، تو اس کے لیے ہم نے انکشاف کا انتظار کیا کہ کنڈولیزا رائس کی کتاب سے پتہ چلے گا کہ مشرف اور بے نظیر کے درمیان ایک ڈیل کروائی جا رہی ہے. اور یقیناً جب وہ ڈیل تھرو نہیں ہوئی یا اس کی ٹرمز جو طے ہوئی تھیں وہ اس کے مطابق چیزیں آگے نہیں بڑھیں تو بے نظیر صاحبہ کا قتل ہو گیا. لیکن ہم انکشاف کے انتظار میں رہتے ہیں. اب میں اس حوالے سے ایک اور واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جس پر ابھی انکشاف نہیں آیا ہے. غالباً ہم ابھی انکشاف کے انتظار میں ہیں، لیکن واقعہ اتنا واضح ہے، صرف ہم اس کی ٹائم لائن کو رکھ کے دیکھ لیں تو نوشتہ دیوار کی طرح ہمیں ایک واضح تصویر نظر آتی ہے. یہ واقعہ یوں ہے کہ 7 اپریل 2011 کو کرنل جوزف امانویل ہال، جو ڈیفنس اینڈ ایئر اتاشی تھے امریکن سفارت خانے میں، انہوں نے اسلام آباد میں سگنل توڑ کر موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوانوں کو کچل کر رکھ دیا تھا. اس میں سے ایک نوجوان عتیق بیگ مارا گیا تھا اور دوسرا نوجوان زخمی ہو گیا تھا، جس کے بارے میں بعد میں کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا بنا تھا. اس شخص کو، کرنل جوزف کو، کچھ عرصہ کے لیے ڈیٹین کیا گیا تھا، پھر یہ ضمانت پر رہا ہو گئے تھے.
اس کے بعد 12 مئی کو نور خان ایئر بیس سے C-130 پر جو افغانستان میں متعین امریکی افواج ہیں ان کے لیے سامان لادا جا رہا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بگرام ایئر بیس، کابل اور باقی جو وہاں بیسز ہیں وہاں سامان کی ترسیل کے لیے کراچی سے ٹرکوں کے ذریعے سامان لایا جاتا تھا راولپنڈی، اور وہاں سے C-130 کے لیے اس کو پہنچایا جاتا تھا افغانستان. اسی طرح سے ایک سامان کی لوڈنگ کی جا رہی تھی، تو جو لوڈ کرنے والے تھے ان میں ہی اس کرنل جوزف کو بھی شامل کر دیا گیا. وہ جو ایک خاص ڈانگری سی پہنتے ہیں لوڈ کرنے والے، ان میں یہ شخص پوشیدہ ہو کر باہر نکلنے کی، بھاگنے کی، فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو FIA نے اور ISI نے پہچان لیا اور اس کو روک لیا گیا اور اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. یہ واقعہ بھی اخباروں میں چھپا. 12 مئی کو یہ واقعہ ہوا اور 12 مئی کو ہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو نااہلی کے بعد جگہ جگہ جا کے جلسے کر رہے تھے، اس دن ملتان میں تھے. وہاں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا. ڈان کے کالم نویس سیرل المیڈا کو، جو پچھلے 5 سال سے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہر اتوار کو ایک کالم لکھا کرتے تھے، اور انہی کے حوالے سے ڈان لیکس کا بھی واقعہ ہوا تھا. وہ انہوں نے ہی ڈان لیکس شائع کی تھی. انہیں کراچی سے فوری طور پر ملتان لایا گیا. سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے ملتان کے جو ایئرپورٹ کے انچارج تھے ان کو ہدایت جاری ہوئی کہ فوری طور پر ان کی ملاقات نواز شریف سے کروائی جائے. بھائی اتنی ارجنسی کیا تھی؟ سیرل المیڈا نواز شریف سے ملے اور ان کا ایک انٹرویو ہوا اور وہ اسی روز اخبارات میں چھپا. اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بمبئی کے واقعات اور بمبئی کے دہشت گرد حملوں میں پاکستان ملوث تھا اور یہ پاکستان میں کروائے تھے. یہ عین اسی روز انٹرویو دینے کی حاجت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ 12 مئی کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور اسی دن یہ انٹرویو چھپتا ہے. اگلے روز تمام مغربی میڈیا، امریکی اخبارات، یورپین، انگلینڈ کے اخبارات اور سب سے بڑھ کر انڈین میڈیا میں اس انٹرویو کے حوالے سے خوب بینڈ بجایا گیا اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے جو مہم ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر واضح الفاظ میں کہا جائے کہ ایک دباؤ بڑھایا گیا. اور اس دباؤ کے نتیجے میں 2 دن کے بعد 14 مئی کو کرنل جوزف کو دیت کے قانون کا سہارا لے کر رہا کر دیا. یہ نوشتہ دیوار ہے، اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کس کا کیا کردار تھا. آپ کے جو سویلین سپریمیسی کے علمبردار ہیں وہ کس کا مفاد سرو کر رہے تھے. اور پھر ایک آخری سوال یہ بھی اہم ہے کہ ہم اس قسم کے بین الاقوامی دباؤ کے سامنے اتنی جلدی ڈھیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ شکریہ. پاکستانی سیاست کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کے لیے پڑھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ 12 جلدیں. زاہد چودھری، تکمیل و ترتیب حسن جعفر زیدی. آن لائن آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ.